توحید توحید کا بھی جو شور مچایا جاتا ہے، یاد رکھیں توحید صرف اہل بیت کے ذریعے سے، اہل بیت کے مخالفوں کے پاس توحید نہیں ہے، وہ بے داڑھی مونچھوں کا لڑکا نما خدا ہے، تو جس کے لیے کتب اہل سنت میں صفت آئی ہے امرد، بغیر داڑھی مونچھوں کا، گھڑیالے بال والا۔ اہل بیت کو چھوڑیں گے تو یہ اللہ میں، اہل بیت کو چھوڑیں گے تو رسول اللہ وہ ملیں گے جس پر سیاہ ستہ کی وجہ سے کتاب لکھی گئی، رنگیلا رسول اہل بیت کو چھوڑنے کی وجہ سے لکھی گئی ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ ذکر اہل بیت ختم کرنا یعنی توحید ختم کرنا اور نبوت ختم کرنا، اس میں نام رہے گا رسول اللہ کا، لیکن کون سا نام رہے گا اللہ کا، لیکن کون سا اللہ؟ وہ نہیں وحدہ لا شریک لہ، جو قیامت میں نظر بھی آ رہا ہے، جو گدھے پہ سوار بھی ہوتا ہے، جو اپنی ٹانگ بھی جہنم میں ڈالتا ہے، جو عرش پر بیٹھا ہے، موٹی موٹی رانیں ہیں، گنگریالے بال ہیں، اور نہ چہرے پہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، وہ اللہ۔ صحیح اللہ آپ کو چاہیے تو اہل بیت سے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل دشمنوں نے لاکھ مٹھانا چاہے لیکن، اور اسی طرح سے اہل بیت کے فضائل جو ہیں وہ بعض دیگر آسمانی کتب میں بھی مل جاتے ہیں۔ بائبل کے جو مجموعہ ہے کہ جسے عیسائی اس مجموعے کو پورے مجموعے کو یہودی نہیں مانتے۔ اب اس کے دو حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ۔ نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ پورا کا پورا عیسائیوں سے اس کا تعلق ہے، یہودیوں سے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جو بعض بک ہیں، خصوصاً تورا، جس کو ہم تورات کہتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی اور ہبرو میں بھی کہا جاتا ہے تورا، اور اسی طریقے سے زبور یا سین یا مزامیر داؤد، اس کا تعلق بھی یہودیوں سے بھی ہے، عیسائیوں سے بھی ہے۔ بعض اور کتابیں بھی ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کہ جن کو یہودی بھی ایک حد تک مانتے ہیں، اور نیو ٹیسٹمنٹ کی ایک بہت ساری کتابیں ہیں جن میں سے 4 تو ہیں گوسپلز یعنی اناجیل، لیکن یاد رکھیں کہ جو گوسپلز ہیں یہ بھی 4 وہ ہیں کہ جن کو انہوں نے آفیشلی، لیکن ان کے علاوہ بھی اور اناجیل ہیں یعنی گوسپلز ہیں، اور بعض کتابیں ہیں کہ جن کو وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کے بعض نسخے بھی ان کے پاس ہیں لیکن اس کو آفیشلی انہوں نے پاس نہیں کیا، اپوکرفا کہہ کے کہتے ہیں کہ بس یہ ہیں، ان کو پورا نہیں مانتے۔ انہی میں سے ایک ہے انجیل برناباس، اور انجیل برناباس جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ کثرت، اس کو وہ لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن چھاپتے نہیں۔ اب کیا وجہ ہے اس میں؟ کیونکہ ان کتابوں سے ان کو خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن اسی موجودہ بائبل میں نیو ٹیسٹمنٹ کی جو آخری ایک بک ہے وہ ہے دا بک آف ریویلیشن۔ ریویلیشن جو ہے یعنی مکاشفہ۔ مکاشفہ کیا ہے؟ کہ ایک خواب ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، ایک مکاشفہ ہے کہ جو جاگتے میں نظر آ، یا وہ مکاشفہ اول تو اللہ کی جانب سے ہی ہوتا ہے لیکن بیٹھے بیٹھے کسی کو ہو گیا، اور یا وہ مکاشفہ نبی یا امام کراتے ہیں، جس طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام نے حج میں مکاشفہ کرایا کہ صحابی نے کہا کہ بہت زیادہ حاجی ہیں، تو آپ نے کہا نہیں حاجی کم ہے جانور زیادہ ہیں، اور کہا ایسے دیکھو مکاشفہ کرایا، وہ مکاشفہ۔ تو ایک جو اہم ترین کتاب ہے ان کی وہ ہے دا بک آف ریویلیشن، اور اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ ہیں جان۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ عیسائی دنیا میں، بلکہ یہودی دنیا میں، عیسائی دنیا میں ایک جان جو بہت مشہور ہیں جن کو ہم پیغمبر مانتے ہیں، وہ ہیں حضرت جان دا بیپٹسٹ، یعنی حضرت کہ جن کا دوسرا جو نام ہے وہ یوحنا ہے، اور 2 بھائی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، جن میں سے ایک تھے یعقوب یعنی جیکب، اور ایک تھے یوحنا ابن زبدی، جان دا سن آف زبدی، یہ دونوں حضرت عیسیٰ کے حواری تھے۔ اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ حضرت عیسیٰ کے جو وصی تھے وہ تھے جناب سائمن پیٹر۔ سائمن پیٹر کو ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ شمعون صفا۔ جناب شمعون صفا جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کے وصی تھے۔ جناب شمعون صفا کا وہی مقام ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا امیر المؤمنین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کے وصی تھے وہ تھے جناب یشوع یا یوشع بن نون، کہ جن کو اب کہا جاتا ہے یشوع دا سن آف نون۔ پس حضرت موسیٰ کے بعد جو پہلے ان کے خلیفہ تھے اور اس امت مسلمہ کے، کیونکہ وہ بھی مسلمان، اس امت مسلمہ میں پہلے امام تھے وہ حضرت یشوع دا سن آف نون تھے۔ یہ ہم تفصیل سے یوں بتا رہے ہیں کہ بعض دفعہ جب ذکر آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تو یہودی شخصیات ہیں نا، حضرت موسیٰ کے وصی تھے۔ حضرت ہارون کی وفات زندگی میں ہو گئی تھی، حضرت موسیٰ کے بعد جو ان کے وصی تھے وہ حضرت یوشع بن نون تھے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد جو ان کے وصی تھے وہ حضرت شمعون صفا تھے، یعنی حضرت سائمن پیٹر۔ اور امام زمان علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ اپنے والد کی جانب سے شجرہ ملتا ہے حضرت داؤد تک،
اور امام زمان علیہ السلام کی والدہ کی جانب سے جا کے شجرہ ملتا ہے کس تک؟ جناب حضرت شمعون صفا تک، یعنی جناب سائمن پیٹر. یہی چیزیں سبب بنیں گی کہ آخری زمانے میں عیسائیوں کا رخ ہوگا امام زمان علیہ السلام کی جانب. البتہ یہ بھی ایک اہم ترین بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ ہی رکھا ہوا ہے امام زمان علیہ السلام کی خود ایک اہم ترین موت. تو ایک تو تھے یوحنا جناب حضرت یحییٰ جان دا بیپٹسٹ، اور ایک تھے جان دا اپوزل یعنی حواریوں میں سے، اور پھر ایک تھے یوحنا دیلمی جان آف دی عالم. بعض فضائل اہل بیت نقل ہوئے جان آف دی عالم. آخری جو بک ہے دا بک آف ریولیشن، یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو آپ لوگ اگر جا کے دیکھیں تو یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی چیز